بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 285واں دن 15 شوال المکرم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا پہلے ابو سلمہ بن عبد الاسد کے نکاح میں تھی۔ ان کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح فرمایا۔ وہ عقلمند اور بلند اخلاق و کردار والی خاتون تھی، زاہدانہ زندگی گزارتی اور راہ خدا میں بڑی فیاضی سے خرچ کیا کرتی تھی۔ لوگوں کو نیکی کرنے کا حکم کرتی اور برائی سے روکتی۔ انہیں حدیث سننے کا بہت شوق تھا۔ حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بعد کوئی ان کے مقابل نہ تھا۔ فقہی معلومات، ذہانت اور دانشمندی میں بلند مقام رکھتی تھی۔ بڑے بڑے صحابہ اور تابعین ان سے مسائل کی تحقیق کیا کرتے تھے۔ ان کی حکمت و دانائی اور عقلمندی کا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب کفار نے مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روک دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو احرام کھولنے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام کی دینی غیرت نے عمرہ کیے بغیر احرام کھولنا گوارا نہ کیا۔ چنانچہ اس موقع پر ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ ابھی صحابہ صدمے سے نڈھال ہیں، پہلے آپ احرام کھول دیجئے، آپ کو دیکھ کر صحابہ بھی احرام کھول دیں گے۔ آپ نے اس مشورہ کو قبول کر کے احرام کھول دیا تو صحابہ کو یقین ہو گیا کہ اب صلح کے شرائط بدل نہیں سکتے، اس لیے انہوں نے بھی اپنا احرام کھول دیا۔ ان کا انتقال شوال سن 59 ہجری میں ہوا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جنازہ کی نماز پڑھائی۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ شہد کی مکھی میں اللہ کی نشانی۔ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو وہ ہنر دیا ہے جس سے وہ پھولوں سے رس چوس کر شہد بناتی ہے۔ ان کے بنائے ہوئے شہد میں انسان کے لیے بہت سے فائدے ہیں۔ اتنی سائنسی ترقی کے باوجود انسان شہد حاصل کرنے کے لیے شہد کی مکھی کا محتاج ہے۔ کوئی انسانی طاقت ایسا کرنا چاہے تو یہ ناممکن ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے، وہ ایک چھوٹی سی مکھی سے اتنا بڑا کام لیتا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، شوہر کے بھائیوں سے پردہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نامحرم عورتوں کے پاس آنے جانے سے بچو۔ ایک انصاری صحابی نے عرض کیا، دیور کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیور تو تمہارے لیے موت ہے، یعنی شوہر کے بھائی وغیرہ سے پردہ کرنا انتہائی ضروری ہے کیونکہ وہ تباہی و ہلاکت میں ڈالنے کا بڑا سبب ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، 3 انگلیوں سے کھانا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں سے کھاتے تھے اور جب کھانے سے فارغ ہو جاتے تو انگلیاں چاٹ لیتے تھے۔ خلاصہ، کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنا سنت ہے، لیکن اس طرح نہیں چاٹنا چاہیے کہ دیکھنے والے کو ناپسند ہو۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے تو اللہ تعالی ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، تکبر کی سزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ کسی نے کہا، آدمی اچھے کپڑے اور اچھے جوتے پسند کرتا ہے تو کیا ایسا کرنا تکبر میں شامل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی صفائی ستھرائی کو پسند کرتا ہے، تکبر تو حق بات نہ ماننا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا میں امیدوں کا لمبا ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ ڈر خواہشات اور امیدوں کے بڑھ جانے کا ہے۔ خواہشات حق سے دور کر دیتی ہیں اور امیدوں کا لمبا ہونا آخرت کو بھلا دیتا ہے۔ یہ دنیا بھی چل رہی ہے اور ہر دن دور ہوتی چلی جا رہی ہے، اور آخرت بھی چل رہی ہے اور ہر دن قریب ہوتی جا رہی ہے، یعنی ہر وقت زندگی کم ہوتی جا رہی ہے اور موت قریب آتی جا رہی ہے، اس لیے آخرت کی تیاری میں لگے رہنا چاہیے۔
نمبر 8، آخرت کے بارے میں نیک عمل کرنے والوں کا انعام۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ جنت کے باغوں میں داخل ہوں گے، وہ جس چیز کو چاہیں گے ان کے رب کے پاس وہ ان کو ملے گی، ان کی ہر خواہش کا پورا ہونا بھی بڑا فضل و انعام ہے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، جو پڑھنے کا علاج۔ ایک روایت میں ہے کہ 2 صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ کے موقع پر کپڑوں میں جو پڑ جانے کی شکایت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو ریشمی قمیص پہننے کی اجازت دی۔ فائدہ، جو پڑنا ایک مرض ہے جس کا علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ریشمی لباس تجویز فرمایا۔ یہ لباس اگرچہ عام حالات میں مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن ماہر حکیم یا ڈاکٹر اگر ضرورت کی وجہ سے تجویز کرے تو گنجائش ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بتائے ہوئے احکام ہی میرا سیدھا راستہ ہے، تم اسی پر چلو اور دوسرے غلط راستوں پر مت چلو ورنہ وہ راستے تم کو راہ خدا سے ہٹا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کا تم کو تاکید کے ساتھ حکم دیتا ہے تاکہ تم ٹیڑھے راستے سے بچ سکو۔